محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل جس کو دیکھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اوچھی حرکتیں کرنے لگا ہے۔ شاید لوگوں کو ان کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہے کہ وہ کیسے انسان تھے، انہوں نے اپنی کیسی چھاپ چھوڑی ہے زمانے پر۔ یا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہوئے بھی ان کے بارے میں غلط بول رہے ہوں۔ اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کے سامنے سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لکھی گئی اردو کی سب سے بہترین کتاب ضیاء النبی آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس پوری کتاب کو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پڑھ کر کے سناؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پورا دیکھیں تاکہ آپ تک بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پہنچ سکے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کو لکھنے کے بعد حکومت پاکستان کی وزارت مذہبی امور کی طرف سے علامہ پیر محمد کرم شاہ الازہری کو کیا سند امتیاز ملی تھی۔ تو یہ آپ کے سامنے اسکرین پر حکومت پاکستان وزارت مذہبی امور اسلام آباد کی طرف سے سند امتیاز ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے، نہایت مسرت سے تصدیق کی جاتی ہے کہ محترم پیر محمد کرم شاہ الازہری کی تالیف کردہ کتاب ضیاء النبی بزبان اردو بمقابلہ کتب سیرت برائے سال 1994 1415 ہجری میں اول انعام کی مستحق قرار پائی اور مؤلف موصوف کو حکومت پاکستان کی طرف سے $25,000 یا روپے بطور انعام دیے گئے۔ سیکریٹری وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان اسلام آباد۔ اس کتاب کی پہلی جلد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا تذکرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے، لیکن میں آپ کے سامنے دوسری جلد سے شروع کرنے جا رہا ہوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے یہ جلد شروع ہوتی ہے۔ اس کتاب کے اندر جو بھی مشکل الفاظ آئیں گے میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اس کو آسان سے آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا جاؤں تاکہ آپ کو بھی اچھی طرح سے سمجھ میں آتا جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کی دوسری جلد میں کیا ہمیں ملے گا دیکھنے کو۔ ولادت با سعادت یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کا تذکرہ، ان کا بچپن، انہوں نے جو کمائی کی، ان کا روزگار بزنس، وہ پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ سے نکاح، پھر وحی کا نزول، نبوت و رسالت کا اعلان، دعوت اسلام کا آغاز اور ابتدا، شروعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و تشدد، پھر حبشہ کی طرف ہجرت، شعب ابی طالب یعنی حضرت ابو طالب کی جو ایک گھاٹی تھی جو ان کی اپنی ملکیت تھی، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا کچھ دن، کافروں نے ان کا بائیکاٹ کیا تھا، پھر اس کے بعد اشاعت اسلام کی تازہ لہر، پھر آخر میں غم و اندوہ کا سال یعنی سب سے زیادہ غم والا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پھر اس کے بعد معراج شریف۔ ان تمام باتوں کو اس جلد کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ کور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ضیاء النبی دوسری جلد میں تقریباً آپ کو 600 پلس صفحات ملیں گے۔ اس کتاب کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ اس کتاب کو پڑھنے یا سننے لگیں گے تو آپ کو ایک عجیب سا لطف محسوس ہوگا، آپ کو لگے گا کہ آپ کسی ناول کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور چھوڑنے کا آپ کو بالکل بھی من نہیں کرے گا۔ اسی لیے اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا شروع کیا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ پورا ویڈیو ضرور دیکھیں گے۔ پیر محمد کرم شاہ الازہری صاحب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی کتابوں کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن کریم کی آیتیں ضرور پیش کرتے ہیں شروع میں۔ اس کتاب میں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی حبیبک و نبیک و عبدک و صفیک و حبیبنا و نبینا و شفیعنا و مرشدنا و ہادینا محمد صلاتک التی صلیت علیہ صلاة معروضۃ علیہ مقبولۃ لدیہ محبوبۃ الیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن احبہ واتبعہ وبارک وسلم الی یوم الدین۔ اما بعد فقال اللہ عز وجل لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یقیناً بڑا احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جب اس نے بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے پڑھتا ہے ان پر اللہ کی آیتیں اور پاک کرتا ہے انہیں اور سکھاتا ہے انہیں قرآن اور سنت، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔
اس باب کی ان کی ہیڈنگ ہے طلوع آفتاب مطلع نبوت و رسالت، یعنی نبوت اور رسالت کے مطلع سے آفتاب کا طلوع ہونا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ سب سے پہلے ہونے والا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، دوشنبہ کا دن تھا اور صبح صادق کی ضیابار سہانی گھڑی تھی۔ رات کی بھیانک سیاہی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا جب مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کی جوان سال بیوہ بہو کے حسرت و یاس کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے سادہ سے مکان میں ازلی سعادتوں اور ابدی مسرتوں کا نور چمکا۔ ایسا مولود مسعود تولد ہوا جس کے من موہنے مکھڑے نے صرف اپنی غمزدہ ماں کو ہی سچی خوشیوں سے مسرور نہیں کیا، بلکہ ہر دور کے مارے کے لبوں پر مسکراہٹیں کھیلنے لگیں۔ اس نورانی پیکر کے جلوہ فرمانے سے صرف حضرت عبداللہ کا کلبہ احزان جگمگانے نہیں لگا، بلکہ جہاں کہیں بھی مایوسیوں اور حرمہ نصیبیوں نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے وہاں امید کی کرنیں روشنی پھیلانے لگی اور ٹوٹے دلوں کو بہلانے لگی۔ صرف جزیرے عرب کا بخت خفتہ ہی بیدار نہیں ہوا، بلکہ انسانیت جو صدیوں سے ہوا و ہوس کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی اور ظلم و ستم کے آہنی شکنجوں میں کسی ہوئی کراہ رہی تھی، اس کو ہر قسم کی ذہنی، معاشی اور سیاسی غلامی سے رہائی کا مزدحج جاں فضا ملا۔ فقط مکہ و حجاز کے خدا فراموش باشندے خدا شناس اور خود شناس نہیں بنے، بلکہ عرب و عجم کے ہر مکین کے لیے میخانہ معرفت کے دروازے کھول دیے گئے اور سارے نوع انسانی کو دعوت دی گئی کہ جس کا جی چاہے آگے آئے اور اس مے طہور سے جتنے جام نوش جاں کرنے کی ہمت رکھتا ہے اٹھائے اور اپنے لبوں سے لگا لے۔ طیور خوشنوا زمزمہ سنج ہوئے کہ خزاں کی چیرہ دستیوں سے تباہ حال گلشن انسانیت کو سرمدی بہاروں سے آشنا کرنے والا آ گیا۔ سر بگریباں غنچے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ انہیں جگانے والا آیا اور جگا کر انہیں شگفتہ پھول بنانے والا آیا۔ افسردہ کلیاں مسکرانے لگی تھیں کہ ان کے دامن کو رنگ و نکھت سے فردوس بدامہ کرنے والا آیا۔ علم و آگہی کے سمندر میں حکمت کے جو آبدار موتی آغوش صدف میں صدیوں سے بے مصرف پڑے تھے ان میں شوق نمود انگڑائیاں لینے لگا۔ ہم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں آپ کی شادی خانہ آبادی کا ذکر خیر کر چکے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اپنے بزرگوار سسر حضرت عبد المطلب کے کاشان اقدس میں رونق افروز ہوئیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ کی جبین سعادت سے منتقل ہو کر آپ کے شکم طاہر میں قیام پذیر ہوا، لیکن یہاں بھی اس نور پاک کی شان نرالی تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے ما شعرت انی حملت به ولا وجدت له ثقلا کما تجد النساء الا انی انکرت رفع حیضتی واتانی آتن وانا بین النائم والیقظان وقال هل شعرت انک حملت فکأننی اقول ما ادری وقال انک حملت بسید هذه الامہ ونبیها فذلک یوم الاثنین۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، نہ مجھے کوئی بوجھ محسوس ہوا جو ان حالات میں دوسری عورتوں کو محسوس ہوتا ہے۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہوا کہ میرے ایام ماہواری بند ہو گئے ہیں۔ ایک روز میں خواب اور بیداری کے بین تھی، یعنی خواب سونے اور جاگنے کے درمیان تھی کہ کوئی آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے پوچھا آمنہ تجھے معلوم ہے کہ تو حاملہ ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ پھر اس نے بتایا کہ تم حاملہ ہو اور تیرے پیٹ میں امت کا سردار اور نبی تشریف فرما ہوا ہے، اور جس دن یہ واقعہ پیش آیا وہ سوموار کا دن تھا۔ فرماتی ہیں کہ حمل کے ایام بڑے آرام سے گزرے۔ جب وقت پورا ہو گیا تو وہی فرشتہ جس نے مجھے پہلے خوشخبری دی تھی وہ آیا۔ اس نے آ کر مجھے کہا قولی اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد، یہ کہو کہ میں اللہ واحد سے اس کے لیے ہر حاسد کے شر سے پناہ مانگتی ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سوموار کے دن 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ بعض نے کہا ہے کہ ربیع الاول شریف کی 2 تاریخ تھی اور بعض نے کہا ربیع الاول شریف کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جس رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، میں نے ایک نور دیکھا جس کی روشنی سے شام کے محلات جگمگا اٹھے، یہاں تک کہ میں ان کو دیکھ رہی تھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت آمنہ سے ایک نور نکلا جس نے سارے گھر کو بقعے نور بنا دیا، ہر طرف نور ہی نور نظر آتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ الشفا، جس کی قسمت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دایا بننے کی سعادت لکھی ہوئی تھی، وہ کہتی ہیں کہ جب سیدہ آمنہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضور کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر سہارا اور میں نے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی رحمک رب کی، تیرا رب تجھ پر رحم فرمائے۔
قالت الشفا، شفا کہتی ہیں فاضاء لی ما بین المشرق والمغرب حتی نظرت الی بعض قصور الشام، اس نور مجسم کے ظاہر ہونے سے میرے سامنے مشرق و مغرب میں روشنی پھیل گئی، یہاں تک کہ میں نے شام کے بعض محلات کو دیکھا۔ حضرت شفا کہتی ہیں جب میں لیٹ گئی تو اندھیرا چھا گیا اور مجھ پر رعب اور کپ کپی طاری ہو گئی، اور میرے دائیں جانب سے روشنی ہوئی تو میں نے کسی کہنے والے کو سنا، وہ پوچھ رہا تھا این ذہبت بہ، تم اس بچے کو لے کر کہاں گئے تھے؟ جواب ملا میں انہیں لے کر مغرب کی طرف گیا تھا۔ پھر وہی اندھیرا، وہی رعب اور وہی لرزہ مجھ پر لوٹ آیا، پھر میرے بائیں جانب سے روشنی ہوئی، میں نے سنا کوئی پوچھ رہا تھا تم اسے کدھر لے گئے تھے؟ دوسرے نے جواب دیا میں انہیں مشرق کی طرف لے گیا تھا، یعنی پورب کی جانب لے گیا تھا، اب دوبارہ نہیں لے جاؤں گا۔ یہ بات میرے دل میں کھٹکتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کو مبعوث فرمایا اور میں ان لوگوں میں سے تھی جو سب سے پہلے حضور پر ایمان لائے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، آپ کی ناف پہلے ہی کٹی ہوئی تھی۔ وہب ابن زمعہ کی پھوپھی کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ نے حضرت عبد المطلب کو اطلاع دینے کے لیے آدمی بھیجا۔ جب خوشخبری سنانے والا پہنچا اس وقت آپ حتیم میں اپنے بیٹوں اور اپنی قوم کے مردوں کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ کو اطلاع دی گئی کہ حضرت آمنہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، تو آپ کی خوشی و مسرت کی حد نہ رہی۔ آپ حضرت آمنہ کے پاس آئے۔ حضرت آمنہ نے ولادت کے وقت جو انوار و تجلیات دیکھی تھیں اور جو آوازیں سنی تھیں ان کے بارے میں عرض کی۔ عبد المطلب حضور کو لے کر کعبہ شریف میں گئے، وہاں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی اور جو انعام اس نے فرمایا تھا اس کا شکریہ ادا کیا۔ ابن واقد کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت عبد المطلب کی زبان پر فی البدیہہ یہ اشعار جاری ہو گئے، الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب الاردانی، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے پاک آستینوں والا یہ بچہ عطا فرمایا۔ قد سادہ فی المہد علی الغلمانی اعیذہ بالبیت ذی الارکانی، یہ اپنے پنگھوڑے میں سارے بچوں کا سردار ہے، میں اسے بیت اللہ شریف کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حتی اراہ بالغ البنیانی اعیذہ من شر ذی شنعانی من حاسد مضطرب العیانی، یہاں تک کہ میں اس کو طاقتور اور توانا دیکھوں، میں اس کو ہر دشمن اور ہر حاسد آنکھوں کے گھمانے والے کے شر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کا ختنہ کیا ہوا تھا اور ناف کٹی ہوئی تھی۔ یہ معلوم کر کے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو بڑا تعجب ہوا اور فرمایا لا یکونن لبنی شان، کہ میرے اس بچے کی بہت بڑی شان ہوگی۔ شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت کو اللہ عز و جل نے طویل عمر عطا فرمائی، 60 سال آپ نے جہالت میں گزارے اور 60 سال بحیثیت ایک سچے مومن کے آپ کو زندگی گزارنے کی مہلت دی گئی۔ آپ فرماتے ہیں میری عمر ابھی 7-8 سال تھی، مجھ میں اتنی سمجھ بوجھ تھی کہ جو میں دیکھتا اور سنتا تھا وہ مجھے یاد رہتا تھا۔ ایک دن علی الصبح ایک اونچے ٹیلے پر یثرب میں ایک یہودی کو میں نے چیختے چلاتے ہوئے دیکھا، وہ یہ اعلان کر رہا تھا یا معشر یہود فاجتمعوا الی، اے گروہ یہود سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ وہ اس کا اعلان سن کر بھاگتے ہوئے اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس سے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا طلع نجم احمد الذی ولد به فی هذه اللیلہ اے الذی طلوعہ علامۃ علی ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تلک اللیلہ فی بعض الکتب القدیمہ۔ اس نے کہا کہ وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جس نے اس شب کو طلوع ہونا تھا جو بعض قدیم کتابوں کے مطابق احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی رات ہے۔ کعب احبار کہتے ہیں کہ میں نے توریت میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت سے آگاہ کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہ نشانی بتا دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ ستارہ جو تمہارے نزدیک فلاں نام سے مشہور ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرے گا تو وہ وقت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا ہوگا۔ اور یہ بات بنی اسرائیل میں ایسی عام تھی کہ علماء ایک دوسرے کو بتاتے تھے اور اپنی آنے والی نسل کو اس سے خبردار کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ ان لوگوں سے روایت کرتی ہیں جو ولادت با سعادت کے وقت موجود تھے۔ آپ نے کہا مکہ میں ایک یہودی سکونت پذیر تھا، جب وہ رات آئی جس میں اللہ کے پیارے رسول کی ولادت با سعادت ہوئی تو اس یہودی نے قریش کی ایک محفل میں جا کر پوچھا کہ اے قریش کیا آج رات تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ قوم نے اپنی بے خبری کا اظہار کیا۔ اس یہودی نے کہا کہ میری بات خوب یاد کر لو، اس رات
اس آخری امت کا نبی پیدا ہوا ہے، اور اے قریشیو، وہ تمہارے قبیلے میں سے ہوگا اور اس کے کندھے پر ایک جگہ بالوں کا گچھا ہوگا۔ لوگ یہ بات سن کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ہر شخص نے اپنے گھر والوں سے پوچھا۔ انہیں بتایا گیا کہ آج رات عبداللہ ابن عبد المطلب کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے جس کو محمد کے بابرکت نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ لوگوں نے یہودی کو آ کر بتایا۔ اس نے کہا مجھے لے چلو اور مجھے وہ مولود دکھاؤ۔ چنانچہ وہ اسے لے کر حضرت آمنہ کے گھر آئے۔ انہوں نے حضرت آمنہ کو کہا کہ ہمیں اپنا فرزند دکھاؤ۔ وہ بچے کو اٹھا کر ان کے پاس لے آئیں۔ انہوں نے اس بچے کی پشت سے کپڑا ہٹایا۔ وہ یہودی بالوں کے اس گچھے کو دیکھ کر غش کھا کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تو اس نے بصد حسرت کہا کہ بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی۔ اے قبیلہ قریش، تم خوشیاں مناؤ، اس مولود مسعود کی برکت سے مشرق و مغرب میں تمہاری عظمت کا ڈنکا بجے گا۔ اس قسم کی بے شمار روایتیں ہیں جن میں علماء اہل کتاب نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشخبریاں دی ہیں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں ایک رات کعبہ میں تھا، میں نے بتوں کو دیکھا کہ سب بت اپنی اپنی جگہ سے سر بسجود سر کے بل گر پڑے ہیں، اور دیوار کعبہ سے یہ آواز آ رہی ہے ولد المصطفیٰ والمختار الذی تہلک بیدہ الکفار ویطہر من عبادت الاصنام ویامر بعبادت الملک العلام۔ مصطفیٰ اور مختار پیدا ہوا ہے، اس کے ہاتھ سے کفار ہلاک ہوں گے، اور کعبہ بتوں کی عبادت سے پاک ہوگا، اور وہ اللہ کی عبادت کا حکم دے گا جو حقیقی بادشاہ اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تاریخ ولادت باسعادت۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یوم میلاد دوشنبہ کا دن تھا، یعنی پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ اس پر بھی علماء امت کا تقریباً اتفاق ہے کہ ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ تھا۔ ماہ رمضان اور ماہ محرم کے اقوال کو اہل تحقیق نے درخور اعتنا ہی نہیں سمجھا، یعنی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت محرم کے مہینے میں ہوئی، اور بعض نے کہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہوئی، لیکن یہ ایسے دعوے تھے جن کو اہل تحقیق نے اعتبار کے قابل ہی نہیں سمجھا۔ البتہ ماہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی جب مہتاب رشد و ہدایت نے جلوہ بار ہو کر ظلمت کدہ عالم کو منور فرمایا، اس بارے میں علماء کرام کے متعدد اقوال ہیں۔ ہم یہاں علماء محققین کی رائے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جن کے مطالعہ سے وہ بآسانی صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں گے۔ نمبر 1، امام ابن جریر طبری جو فقید المثال مفسر بالغ نظر مورخ بھی ہیں، وہ اس بارے میں لکھتے ہیں ولد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوم الاثنین عام الفیل لاثنتی عشرۃ لیلۃ مضت من شہر ربیع الاول۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سوموار کے دن ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ کو عام الفیل میں ہوئی۔ علامہ ابن خلدون جو علم تاریخ اور فلسفہ تاریخ میں امام تسلیم کیے جاتے ہیں بلکہ فلسفہ تاریخ کے موجد بھی ہیں، وہ لکھتے ہیں ولد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام الفیل لاثنتی عشرۃ لیلۃ خلت من ربیع الاول ل40 سنۃ من ملک کسری انوشیروان۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل کو ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوئی۔ نوشیرواں کی حکمرانی کا 40واں سال تھا۔ مشہور سیرت نگار علامہ ابن ہشام جن کی وفات سن 213 ہجری میں ہوئی، عالم اسلام کے سب سے پہلے سیرت نگار امام محمد ابن اسحاق سے اپنی السیرۃ النبویہ میں لکھتے ہیں ولد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوم اثنین لاثنتی عشرۃ لیلۃ خلت من شہر ربیع الاول عام الفیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن 12 ربیع الاول کو عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ عام الفیل اس سال کو کہا جاتا ہے جس سال ابرہہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے تقریباً 55 دن پہلے کعبہ شریف پر حملہ کیا تھا، اس نیت سے کہ کعبہ شریف کو ڈھا دیا جائے اور اپنے شہر میں ایک دوسرا کعبہ بنایا جائے جہاں پر لوگ حج کرنے کے لیے آیا کریں۔ اور یہ پورا واقعہ اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے، نہیں سنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی ایک ویڈیو جلد آپ کی خدمت میں پیش ہو جائے گا۔ کمنٹ میں آپ بتائیے کہ کیا آپ کو عام الفیل پر ویڈیو چاہیے۔ اگر 100 کمنٹ ایسے آتے ہیں جس میں یہ کہا جائے کہ عام الفیل پہ ویڈیو چاہیے تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویڈیو بنے گا۔ علامہ ابو الحسن علی بن محمد الماوردی جو علم سیاست اسلامیہ کے ماہرین میں سے ہیں اور جن کی کتاب الاحکام السلطانیہ آج بھی علم سیاست کے طلباء کے لیے بہترین ماخذ ہے، اپنی کتاب اعلام النبوہ میں ارشاد فرماتے ہیں
لأنه ولد بعد 50 يوما من الفيل وبعد موت أبيه في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول۔ واقع اصحاب فیل کے 50 روز بعد اور آپ کے والد کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بروز سوموار 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ علوم قرآن و سنت اور فن تاریخ کے یہ وہ جلیل القدر علماء ہیں جنہوں نے 12 ربیع الاول کو یوم میلاد مصطفیٰ علیہ اطیب التحیہ والثناء تحریر کیا ہے، اور دیگر اقوال کا ذکر تک نہیں کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک صحیح اور معتمد علیہ قول یہی ہے۔ دور حاضر کے سیرت نگار محمد الصادق ابراہیم ارجون، جو جامعہ ازہر مصر کے کلیہ اصول الدین کے عمید رہے ہیں، اپنی کتاب محمد الرسول اللہ میں تحریر فرماتے ہیں: وقد صح من طرق كثيرة أن محمدا عليه السلام ولد يوم اثنين لاثنتي عشرة مزت من شهر ربيع الأول عام الفيل في زمن كسرى أنوشيروان، ويقول أصحاب التوفيقات التاريخية أن ذلك يوافق اليوم المكمل لل20 من شهر أغسطس سنة 570 من بعد میلاد المسیح علیہ السلام۔ کثیر التعداد ذرائع سے یہ بات صحیح ثابت ہو چکی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بروز دوشنبہ 12 ربیع الاول عام الفیل کسریٰ نوشیروان کے عہد حکومت میں تولد ہوئے، اور ان علماء کے نزدیک جو مختلف سمتوں کے آپس میں تطبیق کرتے ہیں، انہوں نے عیسوی تاریخ میں 20 اگست 570 عیسوی بیان کی ہے۔ ان کے علاوہ علامہ محمد رضا، جو قاہرہ یونیورسٹی کی لائبریری کے امین تھے، انہوں نے اپنی کتاب محمد الرسول اللہ میں لکھا: ولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی فجر یوم اثنین لاثنتی عشرۃ لیلۃ مضت من ربیع الاول 20 اگسطس 570 میلاد، واہل مکہ یزورون موضع مولدہ فی ھذا الوقت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوموار کے دن فجر کے وقت ربیع الاول کی 12 تاریخ کو مطابق 20 اگست 570 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ اہل مکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام ولادت کی زیارت کے لیے اسی تاریخ کو جایا کرتے ہیں۔ اب ہم چند دوسرے حوالے قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی میلاد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی تاریخ کے بارے میں اپنی تحقیق اس طرح قلم بند کرتے ہیں: ولد صلی اللہ علیہ وسلم یوم اثنین لعشر خلون من ربیع الاول عام الفیل وقیل لللیلتین خلطا منہ۔ قال ابن اسحاق ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم اثنین عام الفیل لاثنتی عشرۃ لیلۃ مضت من شہر ربیع الاول۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بروز سوموار 10 ربیع الاول کو عام الفیل میں ہوئی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ربیع الاول کی دوسری تاریخ تھی، اور امام ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ روز دوشنبہ یعنی پیر کے دن 12 ربیع الاول شریف کو عام الفیل کو ہوئی، یعنی ابرہہ نے جس سال کعبہ شریف پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ امام الحافظ ابو الفتح محمد ابن محمد ابن عبداللہ ابن محمد ابن یحییٰ ابن سید الناس الشافعی الاندلسی اپنی سیرت کی کتاب عیون الاثر میں تحریر فرماتے ہیں: ولد سیدنا و نبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوم اثنین لاثنتی عشرۃ لیلۃ مضت من شہر ربیع الاول عام الفیل قیل بعد الفیل ب50 یوما۔ ہمارے آقا اور مولا ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوموار کے دن 12 ربیع الاول شریف کو عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ بعض نے کہا ہے کہ واقع فیل کے 50 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے ربیع الاول کی 2 اور 8 تاریخ کے قول نقل کیے ہیں۔ علامہ ابن کثیر، جو علوم تفسیر، حدیث اور تاریخ میں اپنے نظیر آپ تھے، وہ السیرۃ النبویہ میں اس موضوع پر اس طرح داد تحقیق دیتے ہیں: ولد صلوات اللہ علیہ وسلم یوم اثنین بما رواہ مسلم فی صحیحہ من حدیث غیلان بن جریر عن ابی قتادہ ان اعرابیا قال یا رسول اللہ ما تقول فی صوم یوم اثنین فقال ذاک یوم ولدت فیہ وانزل علی فیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سوموار کے دن ہوئی۔ امام مسلم نے اپنے صحیح میں غیلان ابن جریر کے واسطے سے ابی قتادہ سے روایت کیا ہے کہ ایک اعرابی نے عرض کی: یا رسول اللہ، سوموار کے روزے کے بارے میں حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی ہے، یہ وہ دن ہے جس میں مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بھی سوموار کے دن، بعثت بھی سوموار کے دن،
مکہ سے ہجرت بھی سوموار کے دن، مدینہ طیبہ میں تشریف آوری بھی سوموار کے دن، اور دار فانی سے انتقال بھی سوموار کے دن، اور جس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اٹھا کر دیوار کعبہ میں رکھا تھا وہ بھی سوموار کا دن تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جنہوں نے تاریخ ولادت بروز جمعہ 17 ربیع الاول بتائی ہے وہ بالکل غلط اور بعید از حق ہے۔ ثم الجمہور علی ان ذلک کان فی شہر ربیع الاول، کہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ بعض نے اس ماہ کی 2 تاریخ، بعض نے 8 تاریخ اور بعض نے 10 تاریخ بتائی ہے۔ 8 تاریخ کا قول ابن حزم سے منقول ہے اور الحافظ الکبیر محمد ابن موسیٰ الخوارزمی نے اس کی تصحیح کی ہے۔ بعض نے اس ماہ کی 12 تاریخ کو متعین کیا ہے، ابن اسحاق نے یہی قول لکھا ہے۔ ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں یہی تاریخ روایت کی ہے۔ حضرت جابر اور ابن عباس دونوں سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام الفیل روز دوشنبہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور اسی روز حضور کی بعثت ہوئی، اسی روز معراج ہوا اور اسی روز ہجرت کی، اور جمہور اہل اسلام کے نزدیک یہی تاریخ 12 ربیع الاول مشہور ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلپ میں ہم یہ جانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے جو تاریخ کا اختلاف ہے اس میں صحیح تاریخ کون سی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمام مسلمان آپ کے دوست رشتہ دار جو بھی ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معلوم ہو تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم۔